باوجود اس کے کہ کفر میں وہ اس حالت تک تھا، کفر میں اور اسلام دشمنی میں اس انتہا تک تھا کہ جس انتہا تک کوئی اور شاید ہی پہنچا کہ قرآن مجید کی پوری سورت اس کی مذمت میں آئی۔ یہ کفر اور اسلام دشمنی کی حالت۔ مگر جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اسے تو یہ معلوم نہ تھا کہ میرا یہ بھتیجا جو آج پیدا ہو رہا ہے یہ جوان ہو کر کیا اعلان کرنے والا ہے اور ہمارے کفر اور شرک کے جھوٹے مذہب پر کس طرح زد کر ڈالنے والا۔ سو اسے تو اطلاع ملی حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی، بھتیجے کی ولادت سمجھ کر، مرحوم بھائی کے یتیم بیٹے کی ولادت سمجھ کر اسے خوشی ہوئی۔ اس نے جب سنا صہیبہ کے منہ سے کہ مبارک ہو تمہیں، اللہ نے تیرے بھائی کو بیٹا عطا کیا، اس نے خوشی اپنی ان 2 انگلیوں سے اشارہ کیا اور کہا جا صہیبہ میں نے تمہیں اپنے بھتیجے محمد کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ بات ختم ہو گئی۔ پھر حضور علیہ السلام کی جوانی کا دور آیا، اعلان نبوت ہوا، پھر اس نے اسلام دشمنی کے واقعات اس سے سرزد ہوئے تاکہ وہ مر گئے اور اسی حالت کفر میں مرا۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد صحیح بخاری میں ہے وہ اپنے کسی ایک رشتہ دار کو، اپنے بھائی کو خواب میں ملا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو حضرت عباس کو خواب میں ملا۔ حضرت عباس نے اس سے پوچھا بتاؤ بھائی ابو لہب مرنے کے بعد تمہارے اوپر کیا بیتی، تمہارا حال کیا ہوا؟ اب وہ جواب دیتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف کی شروع میں ہے، فتح الباری میں امام اسقلانی نے لیا، امام سہیلی نے لیا، امام کرمانی نے لیا، دیگر کتب حدیث میں تفصیل کے ساتھ آیا، امام ابن جوزی نے لیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کو لیا، محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اس سے استدلال کیا۔ یعنی ہر دور میں ائمہ، محدثین، علماء، محققین ہر دور میں بلا تفریق و امتیاز اس حدیث سے استدلال کر کے ایک ہی نتیجے پر پہنچتے رہے، ایک ہی نتیجے پر پہنچتے۔ تو روایات میں الفاظ میں اختلاف ہے، بات ایک ہی ہے، مضمون ایک ہے۔ کسی مقام پر حدیث کا واقعہ کا ایک حصہ ہے، کسی پر اس سے زیادہ تفصیل ہے، کس میں اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ تو میں مجموعی طور پہ پورا مضمون بیان کر رہا ہوں جو جملہ کتب حدیث اور شروع میں بیان ہوا، اور محدثین نے جملہ طرق سے جو روایات لیں ان کا ماحصل بتا رہا ہوں۔ تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عباس نے پوچھا کہ کیا ہوا مرنے کے بعد تم سے؟ ابو لہب جواب دیتا ہے کہ بھائی عباس، چونکہ کافر تھا، اس نے کہا کہ مرنے کے بعد میری حالت بڑی بری ہے، تم سے بچھڑنے کے بعد بڑے برے حال میں ہوں اور مسلسل عذاب میں، دوزخ اور جہنم کی آگ میں عذاب میں رہتا ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے، وہ پیر کی صبح جس دن حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، تو جب پیر کا دن آتا ہے اس دن مجھ سے دوزخ کا عذاب کم کر دیا جاتا ہے، کچھ اٹھا دیا جاتا ہے، عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے پیر کے دن ہر ہفتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے اشارہ کیا ان 2 انگلیوں کا، وہی 2 انگلیاں جن سے اس نے حضور کی ولادت کی خوشی میں صہیبہ کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ ان 2 انگلیوں سے ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ روا ہو جاتا ہے، وہ دن بھر پیتا ہوں، پیاس بجھاتا ہوں، سیراب ہوتا ہوں،
تو اس دن عذاب بھی کم ہوتا ہے، پیاس بھی بجھتی، باقی دنوں میں عذاب میں رہتا ہوں۔ اور یہ تخفیف عذاب کی اور یہ ٹھنڈے پانی سے میری پیاس کا بجھایا جانا اس وجہ سے ہے کہ اس دن میں نے اپنے بھتیجے محمد کے میلاد کی خوشی میں آزاد کیا تھا صہیبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی ولادت کی خوشی میں صہیبہ کو آزاد کیا تھا۔ یہ حدیث پاک۔ اب یہاں ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے، کسی کے ذہن میں نادانی کے باعث، ناسمجھی کے باعث، کم فہمی کے باعث یہ خیال آئے کہ وہ جو عذاب کی تخفیف ہوتی ہے اور وہ ان انگلیوں سے جو پانی ٹھنڈا اس کو ملتا ہے، سیرابی ہوتی ہے، اس کی وجہ اس لونڈی کو آزاد کرنے کا نیک عمل ہے، اور حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی یہ خیال کرے تو یہ نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں ازرو شرع کہ کیا وہ جو عذاب اس کافر پر کم ہوا، اس کافر پر جو عذاب اس دن کم ہوا اور ان دو انگلیوں سے جو ٹھنڈا پانی سیرابی کے لیے ملا، کیا اس کی وجہ اس باندی اور لونڈی کو آزاد کرنے کا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، آزاد کرنے کا جو نیک عمل ہے، تو کیا وجہ وہ نیک عمل ہے یا حضور کی ولادت کی خوشی؟ دو سبب ہو سکتے ہیں نا، یا وہ نفس ہی باعث ہو اور یا حضور کی ولادت کی خبر سن کر جو اس نے کیا وہ باعث ہو۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا سبب اور علت کیا ہے۔ تو یہ خیال کرنا کہ وہ آزاد کرنے کا جو نیک عمل تھا وہ سبب ہے، یہ سراسر غلط اور قرآن اور حدیث اور شریعت کے خلاف، یہ تصور وہم باطل ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک نیک عمل ہے اور اس سے بھی بڑے نیک عمل انسانی زندگی میں ہو سکتے ہیں۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ نیک عمل کا اجر اور نیک عمل کی جزا آخرت میں صرف اہل ایمان کو ملتی۔ مرنے کے بعد کوئی بھی نیک عمل ہو، کیا کوئی بھی نیک عمل ہو تو نیک عمل پہ اجر اور جزا مرنے کے بعد کافروں کو نہیں ملتی، صرف اہل ایمان کے لیے مختص، کافر کے لیے نہیں۔ کافر کو اس کا بدلہ اللہ کی جانب سے رحمت یا بھلائی کی جو بھی شکل ہو وہ مرنے سے پہلے اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ اگر کافر کوئی نیک عمل کرتا ہے، ہسپتال بنا دے کسی غریب کے لیے، غریبوں کے لیے رفاہی کام کر دے، کالونیاں بنا دے غریبوں کے لیے، آزاد کر دے لوگوں کو، غلاموں کو، باندیوں کو خرید کر، کسی کی امداد کر دے، کسی غریب کے بچے کو پڑھا دے، مریض کا علاج کر دے، جو چاہے خرچ کر دے، کافر اس کو ان تمام اعمال اور صدقات اور خیرات کا اجر اور صلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ اللہ پاک ظلم نہیں فرماتے، اللہ ظلم، تو کافر کے لیے اجر اور صلہ اس دنیا میں ہے، مرنے کے بعد نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اجر اور صلہ صرف اہل ایمان کے لیے۔ تو یہ بات ابو لہب کے مرنے کے بعد کی ہے، عذاب جہنم کی، قبر کی بات، اس دنیا کی نہیں۔ اس لیے یہ گمان کرنا کہ وہ اس نیک عمل کا کوئی اجر ملا، یہ گمان باطل ہے۔ اور دوسری بات قرآن مجید کا یہ اور حدیث پاک اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ اعمال الکفرۃ ھباء منثورا، کافروں کے عمل ذروں کی طرح منتشر ہو جاتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ کافروں اور مشرکوں کے عمل آخرت میں منتشر، ختم، معدوم ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی اجر، کوئی جزا آخرت میں نہیں ہوتی۔ تو جب یہ امکان ہی نہ رہا تو وجہ کیا ہوگی؟ اور پھر وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں اور احادیث میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی وجہ محض صہیبہ کو آزاد کرنا نہیں، اس طرح کے تو اس نے اور بھی سینکڑوں کام زندگی میں کیے ہوں گے، کئی سینکڑوں کام زندگی، کئی غریبوں کی مدد کی ہوگی، آپ سمجھ گئے نا، کئی اوروں کو بھی آزاد کیا ہوگا، کئی کام کیے ہوں گے، مگر ان کی کوئی جزا، کوئی اجر آخرت کے لیے محفوظ نہ ہوگی۔ اور یہ جو پیر والے دن عذاب کی تخفیف ہوئی،
اور پیر والے دن اس کی ان 2 انگلیوں سے اسے سیرابی کے لیے ٹھنڈا پانی ملا. یہ صرف اس لیے وہ کہتا ہے کہ چونکہ اس دن میں نے اپنے بھتیجے محمد کی ولادت کی خوشی منائی تھی. اس پر اللہ نے باوجود میرے کفر، شرک اور اسلام دشمنی کے مجھے احساس دلانے کے لیے کہ ظالم تو کافر تھا، مشرک تھا، دین کا دشمن تھا، دوزخ کا مستحق تھا اور تباہی اور ہلاکت کے گڑھوں میں تو برباد ہو رہا ہے. یہ ہے تیرا حال اور یہ ہمارا حال ہے کہ کافر ہو کر تو نے میرے محبوب کی ولادت کی ایک لمحہ خوشی منائی، اپنی ساری زندگی تیری برباد کری، وہ لمحہ تجھے بچا گیا، وہ ایک لمحہ تجھے بچا گیا. گویا تیرے کفر نے تیری زندگی کے سارے عمل، سارے صدقے، خیرات، اعمال، سخاوت، جو کچھ تو نے کیا ہوگا تیرے کفر نے سب کچھ مٹا دیا، مگر اس عمل کو تیرا کفر بھی نہ مٹا سکا جو میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں کیا گیا تھا. اب بات کو سمجھے ہیں نا؟ کفر و شرک نے تیرا سب کچھ مٹا دیا اور تو جہنم کا ایندھن بنا، مگر ایک عمل میرے محبوب کی ولادت کی خوشی کا، اسے ابو لہب کا کفر بھی مٹا نہ سکا، کفر بھی مٹا نہ سکا، وہ بھی محفوظ رہا. اب نکتہ سمجھے ہیں نا؟ اس پہ کسی نے کیا خوب کہا کہ دوستارا کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا خبرداری. پیارے محبوب، آپ اپنے دوستوں اور غلاموں کو کیسے محروم رکھیں گے اپنے لطف و کرم سے کہ آپ کی رحمت کا تو یہ عالم ہے کہ دشمنوں کو بھی نظر میں رکھا ہے، دشمنوں کو بھی نواز رہے. اس پر ائمہ کرام اور محدثین اور بزرگان دین اور علماء اور اولیاء اور صلحاء بیان کرتے ہیں کہ حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی وہ خوشی ہے کہ اگر کافر بھی منائے تو محروم نہیں جاتا. اور حضور کی گناہگار امت ہو، جتنے بھی گناہگار سہی، جتنے بھی عاجز سہی، خطا کار سہی، غافل سہی، جتنے بھی، مگر ہوں کلمہ گو، اور اس نے تو بھتیجا سمجھ کے خوشی منائی تو رب نے اسے بھی محفوظ کر لیا. اور جو اپنا آقا اور نبی سمجھ کر حضور کے میلاد کی خوشی منائے گا، اندازہ کر لیں کہ آخرت میں اللہ پاک کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا. اس لیے کچھ لوگ جو عملاً زیادہ مذہبی زندگی گزارنے والے نہیں ہوتے، ہمارے علاقے میں بھی ہیں، عملاً زیادہ مذہبی اور دینی زندگی بسر نہیں کرتے، زندگی میں کمزوریاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں، تھوڑی بے پرواہیاں ہوتی ہیں. اللہ پاک سب کو توفیق دے کہ بڑھ چڑھ کے دین کی راہ پر وہ عمل پیرا ہو. مگر ان کے لیے بھی میں متوجہ انہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ساری کوتاہیاں، ساری غفلتیں اپنی جگہ، مگر کم سے کم جب حضور کی خوشی کا دن آئے یہاں کوتاہی نہ کیا کریں، غفلت نہ کیا کریں. ممکن ہے اسی مستعدی کے باعث اللہ دین میں باقی آپ کو استقامت عطا فرما. تو حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی ابو لہب کے لیے بھی تخفیف عذاب کا باعث بن گئی.